ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب کی گفتگو سے، جو ہمارے ساتھ آن لائن بات کریں گے۔ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اپنے ایوان میں بیٹھے ہوئے معزز دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مہربانی۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ غریب کے خون کا نچوڑ ہے۔ یہ اس کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، اگر غریب کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے۔ دیکھیں میں اس ایوان کے اندر واہ واہ کروانے کے لیے نہیں آیا ہوا۔ یار واہ واہ نہ کریں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ مخالفانہ نعرے لگائیں، وہ 3 دن سے عادی ہو گئے نعروں کے۔ دیکھیں مجھے اپنی تقریر پوری کرنے دیں، میں ہر حال میں اپنی تقریر پوری کروں گا۔ ایوان میں نہیں پوری کر سکا تو حسب حال میں کروں گا۔ اسی لیے بلایا ہے حسب حال میں نہیں تقریر پوری کرنے دیں گے تو میں جا کے محلے میں بچے اکٹھے کر کے ان کے سامنے تقریر کروں گا۔ میاں صاحب جی تہاڈی تقریر کتے نہیں سنی جا رہی تے کیسٹ کرا لو جویں عطا اللہ صاحب نے نہیں کرائی سی۔ یا ویسے کروا لیں جیسے گنے کا رس نہیں بیچتے، 5 روپے کا گلاس، 5 روپے کا گلاس، 5 روپے کا، آؤ آندے جاؤ پیندے جاؤ، آندے جاؤ پیندے جاؤ۔ دیکھیں میں تقریر یاد کر بیٹھا ہوں، آپ کو میری تقریر سننی پڑے گی۔ نہیں ہم ہمتن گوش ہیں۔ نہیں ہماتن گوش نہ ہوں، تقریر سنیں۔ شیر ایک باری پھر۔ بہت شکریہ ہے، یہ نعرے لاندے رہو ویچ، تاڑی مہربانی۔ میاں صاحب اگر آپ کا حلق خشک ہو جائے تو مائک سے 2 گھونٹ لگا لیجئے گا۔ یہ مائک کدھر ہے؟ یہ پانی والا مائک ہے۔ یہ مجھے مائک دیجئے خدا کے لیے، میں تقریر کرنی چاہتا ہوں۔ دیکھیں تقریر کا شوق تو بہرحال آپ کو اسمبلی فلور پہ ہی پورا کرنا ہوگا، یہ تو حسب حال ہے، یہاں پہ تو انٹرویو ہوگا، انٹرویو میں آپ سے سوال پوچھے جائیں گے۔ اور میاں صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ شوکت ترین صاحب کی طرف سے پیش کیے گئے اس بجٹ کو عوام دشمن اور جعلی بجٹ قرار دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شوکت ترین کا پیش کیا ہوا جو بجٹ ہے یہ ماضی میں آپ کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ کا ہو بہو چربہ اور نقل ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے جو وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا تھا آپ کی حکومت میں وہ بھی جعلی تھا، وہ بھی عوام دشمن تھا۔ دیکھیں میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں جنید صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو میرے بیان سے ہی یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس بجٹ میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ اسحاق ڈار کی ہیں، جو غلط چیزیں ہیں وہ عوام دشمن ہیں۔ اچھا ہم پورے بجٹ کو ہم غلط نہیں کہہ رہے، زبردست۔ اس طرح تو بجٹ میں پہلے معزز خواتین و حضرات بھی ہے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ ہو اسحاق ڈار کا چربہ ہے۔ آگے جو عوام دشمنی کی گئی ہے ہم اس کو عوام دشمن کہہ رہے ہیں۔ اور معزز خواتین و حضرات میں سے ظاہر ہے کہ آپ خواتین کے حق میں اور حضرات کے خلاف۔ نہیں میرے لیے دیکھیں میرے جو حضرات ہیں، جو معززین ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں جنید صاحب اللہ کے فضل سے عزت کرنے والا اور عزت کرانے والا میں اللہ کے۔ میاں صاحب آپ کی ایوان میں انٹری جو ہے نا وہ بڑی زبردست تھی، وہ لوگوں میں بڑی پذیرائی حاصل کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم اللہ کے فضل سے عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بازاری زبان استعمال نہیں کرتے، اور آپ یہ اللہ کے فضل سے ایک لفظ ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے کبھی اس طرح کہیں کسی سے گالی گلوچ کیا ہو جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں جنید صاحب، 3 دن یہ لوگ مجھے تقریر نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے تو وہ ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس طرح کا گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ مجھے تو باہر آ کے میرے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ میاں صاحب گالیاں بھی دیتے رہے ہیں یہ لوگ۔ میں تو حیران ہوں کہ اگر آپ نے مجھے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے تو پھر خدا کے لیے اس میں کوئی میرے منورنجن کے لیے
عنایت حسین بھٹی صاحب کا گانا ہی لگا دیں. لیکن میاں صاحب دیکھیں گالیاں تو آپ کے ارکان نے بھی دی ہے نا, روہیل اصغر صاحب نے گالیاں دی ہیں. اور آپ جانے دیں خدا کے واسطے, سن تو لینا, میری پہلے سنیں. اگر ہم لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں تو ان کے کیا کیمروں کی بیٹری بند تھی؟ یہ نکال کے کوئی, انہوں نے بھی بہت سی ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں, نکالیں یہ کوئی ایک ویڈیو نکال کے وہ دکھائی ہے نا ویڈیو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پنجاب کا کلچر ہے. جنید صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی گالیوں کے حوالے سے دوستانہ ماحول بنانا چاہتے ہیں. جو انہوں نے گالی گلوچ کیا ہے, وہ جو لڑکا وہ کلین شیو منہ دا فلم سٹار ندیم والا ہے, اور گالاں وہ مولے جاٹالیاں کا ڈنڈے ہے. تو میاں صاحب روہیل اصغر کو بھی تو کنڈیم کرے نا. وہ جو وہ علی نواز اوان ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. بلکہ مولا جٹ نے بھی اس طرح کی گندی زبان استعمال نہیں کی کسی بھی فلم میں. دیکھیں جنید صاحب, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر ہے, ہم دوستانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ورنہ انہوں نے گالی گلوچ, ان کے تو وفاقی وزراء بینچوں پہ کھڑے مذاق بنا رہے ہیں, اور وہ شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم ہیں اور وہ کتابوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا خدا کا خوف کریں جنید صاحب. وہ جو ہماری بہن ہے وہ خاتون شیری مزاری, اس کے ساتھ کس طرح جیسے کوئی بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں, کتابیں مار رہے ہیں بینچ پہ. آپ کے یہ بڑے معزز, وہ جن کی آپ اکثر نمائندگی کرتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو دیکھیں, فواد چودھری صاحب کو دیکھیں, کس طرح ان کے چہروں پہ مذاق کے تاثرات ہیں. خدا را جانے دیں اس طرح کی لینگویج, اس طرح کی تھڑیا گفتگو, اس طرح کی بازاری زبان کبھی بھی ایوان میں نہیں بولی گئی تھی. میاں صاحب میں 3 دن سے اتنے موٹے آنسو رو رہا ہوں کہ میرے لیڈر کو تقریر نہیں کرنے کی. یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایک تو آپ کے آنکھ سے موٹا آنسو نکل ہی نہیں سکتا. آپ نے اپنے جسم کے مطابق جو آپ کے آنکھ سے تتیری نکلتی ہے اس کی بات کریں. ہم تو جنید صاحب یہاں تک کہیں گے کہ اکٹھے بیٹھ کے کوئی بھائی چارے کے ماحول میں کوئی سلوشن نکلنا چاہیے. لیکن میاں صاحب پھر جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے ایوان کی مفاہمتی کمیٹی, اس کا پھر آپ نے بائیکاٹ کیوں کر دیا ہے؟ جنید صاحب آپ ہی جو مرضی بنائی جاندے لیں, بیوقوف بھی آپ ہی بنائی جاندے لیں, اور کمیٹیاں بھی آپ ہی بنائی جاندے لیں, اور باقی سارے ہوتے چھولے لا کے بیٹھے ہیں. کی کرتے ہو بھائی جنید صاحب؟ میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب, اس طرح نہیں ہوتا. دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ تو دن دہاڑے دن کی روشنی میں جھوٹ بول رہے ہیں, اس طرح نہیں کرتے جنید صاحب. ہم تو باخدا اتنے شرمندہ ہیں. اور دیکھیں آپ کہ میں اٹھ کے تقریر کر رہا ہوں, جو آپ کے ملک کا آئندہ وزیر اعظم ہے وہ تقریر کرنا چاہ رہا ہے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کس طرح کا سلوک کیا ہے. یہ تو میاں صاحب آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کا سکوپ ختم ہو گیا ہے. میں نہیں خبر دے رہا. یہ دیکھیں نا, اس طرح کی آپ باتیں کر کے آپ ہمیں کیا لڑانا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. میرے وہ قابل احترام بڑے بھائی ہیں, میرے باپ کی جگہ ہیں, میرے وہ پیر و مرشد ہیں, میرے لیڈر ہیں. پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیں یہ انہوں نے شاید مجھے اشارہ دیا ہو. دیکھیں وہ کہیں گے کہ شہباز چل ہوں تیری باری ہے, میں بیٹھ پھڑ کے آ جاؤں گا پیچھتے. اگر وہ مجھے کہیں گے کہ نہیں شہباز تم نے صرف آفس بوائے کے طور پہ میرے ساتھ رہنا ہے, تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. واہ جی واہ, کیا بات ہے میاں صاحب. جی بھٹو اوے کوئی خدا دا نام لے یار. اگے بھٹو نے سانو پی ڈی ایم چ وقت پایا ہے, ہوں تو ایتھے ہسپتال چ لے آئے ہیں. جنید صاحب اس دانشور نو کدھر مینٹل ہسپتال چیک کراؤ جناب. یہ کسے مغز دے کسے حصے چ پھٹو پھسے ہے. ریلیکس ہو جائے میاں صاحب, آپ قدم بڑھائیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ قدم بڑھانے کا مطلب اس کا پتہ نا میاں صاحب, اصل میں یہ کہتا ہے کہ دیکھ پکاؤ میاں صاحب, میں تمہارے ساتھ ہوں. جنید صاحب ایک گل تے اسی ہن
सुननी छड़ती ये कदम बढ़ाओ मियां साहब मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि सानू पता है कि जो कदम बढ़ाइए तो उदों साथ कोई भी नहीं हुंदा तो मैं ये कहना चाहता हूँ जुनैद साहब कि खुदा के वास्ते अपने मुल्क की अपने ऐवान की और ख़ास तौर पे अपने आने वाले वज़ीर आज़म की इज़्ज़त करनी सीखें। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखें इन्होंने आपस में तो चलो लगे हुए थे, इन्होंने मेरी तरफ भी किताब मारी है जुनैद साहब। आपने देखा होगा वो मेरे ऊपर आके मेरे सामने गिरी है और मैं ये मुतालबा करूंगा कि उस किताब का फ्रांसिक टेस्ट करवाया जाए। लाजमन वो किताब जो है उसमें चंद सफ़े किसी खतरनाक केमिकल के बने हुए थे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह उसकी आवाज आई है ठक करके उसमें अंदर कोई रोड़ा भी फिट किया हुआ था। और जुनैद साहब आप समझते हैं रोड़े की कैसी चोट होती है। आप माशाल्लाह वो काड़े से हैं, सारी जिंदगी तुसी रोड़ियां नाल खेडे हो तो तानू ते पता होना चाहिए कि रोड़ा वजन दी कितनी पीड़ हुंदी है जुनैद साहब।